بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال سے اسی حالت میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ پہلا حج کس نے کیا؟ خانہ کعبہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ آپ نے یہ سن ہی رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے تعمیر کعبہ کی تو وہ پرانی بنیادوں پر تھی۔ جی ہاں، یہ خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ تعمیر تھی۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو اس واقعے کا پس منظر پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر اور ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہ ہو پائی۔ پھر پانچویں بار جب آپ مکہ آئے تو اللہ پاک نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور کیجیے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں، جس پر حضرت بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کوئی لبنان، کوئی ہیرا، کوئی ابو قیس، کوئی صفا، کوئی مروہ میں ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں، یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ ہونے والی تعمیر۔ آئیے اب آپ کو پوری تاریخ تعمیر کعبہ بتاتے ہیں کہ کب اور کس نے اس کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔
تفسیر خازن میں اس کا ذکر ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا، وہ طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زبروجد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا۔ اسے زبروجد یا زبروجد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت معمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم سے حدیث شریف کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا۔ دوسری تعمیر، خانہ کعبہ دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ پر وحی کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو اسی جگہ جہاں فرشتوں نے کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی اور بنیادیں دکھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھود دیں اور حضرت حوا مٹی اٹھا کر لاتی رہیں اور کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کو حکم دیا اور ساتھ فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا ہے۔ چوتھی تعمیر، طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر اسی بنیادوں پر تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ پاک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان فرماتا ہے۔ 5ویں اور چھٹی تعمیر، خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مضاف اصغر تھا۔ 7ویں تعمیر، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصا بن کلاب نے خانہ کعبہ از سر نو تعمیر کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ 8ویں مرتبہ قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9ویں تعمیر، یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر، عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھے، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔
پھر جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کے اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گہری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی۔ نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عثمانی سلطنت کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے گھر کی ایک دفعہ زیارت نصیب فرمائے، اور ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں اور جو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں ان کو بار بار حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔